مذہب کی پکڑ بڑی سخت ہے. نبی کیا، ولی کیا، صحابی کیا، کتب کیا، غوث کیا، ابدال کیا، اس کے آگے سب تھر 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 کانپتے. کسی کی بجال ہے اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جسے تو دینے پہ آئے تو اسے روک نہیں سکتی، جسے تو نہ دینے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی. یہ آپ کے پیغمبر کا عقیدہ ہے. تو آپ کی نجات بھی تبھی ہوگی جب آپ اپنا عقیدہ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے جیسا بنائیں. صرف نام نہ لیں، عقیدہ بھی بنائیں گے. اسی طرح یقین، اسی طرح ایمان، اسی طرح توکل، اسی طرح بھروسہ اللہ کی ذات پر. اور جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، کفار ہم سے نہیں ڈرے، کفار ہم سے نہیں ڈرے. جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، کافر دور بھی ہوگا، تھر تھر کانپے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص امتیاز دیا. فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر. دشمن مجھ سے 1 مہینے کے فاصلے پر دور ہوتا ہے اور اللہ اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتا ہے. اس لیے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر تھا. آپ نے خود فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کے قریبی ہوں. میرے بھائیوں، اپنے اعمال کی اصلاح اسی طرح ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف یہ نماز روزہ فرض کر کے نہیں چھوڑ دیتا، اس کا طریقہ بھی ہم کو سکھلاتا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے. آپ دیکھیں نماز اپنے وقت پہ فرض ہے، اس سے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے. اثر میں پڑھیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اپنے اپنے وقت پہ فرض ہے. لیکن ہمیں حدیث سے ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے. ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ابھی بہت دور ہے. آپ نے 2 رکعتیں ظہر کی پڑھی، پھر کوئی سنت نہیں پڑھی، فوراً ہی آپ نے عصر کی جماعت پڑھی. وقت ظہر کا، عصر کا وقت نہیں آیا، ظہر کے وقت میں عصر کو پڑھ دیا. اور آپ نے کہیں سفر بھی نہیں کرنا، کہیں جانا بھی نہیں، وہیں رہنا. اور مغرب تک آپ وہیں رہے، دعائیں کرتے رہے، لیکن مغرب تک وہیں رہے. جب مغرب کا سورج چھپ گیا، مغرب کا وقت آ گیا، نماز نہیں پڑھی. صحابہ سے کہا اپنا سامان سواریوں پہ لا دو، باندھو اور چلو. سیدنا بلال کہنے لگے الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ، نماز نماز. آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، چلو چلو نماز تمہارے آگے ہے، یعنی آگے چل کے پڑھے. چلو آگے جب گئے مزدلفہ میں، آپ نے فرمایا سواریاں لو. مغرب کا وقت پورا نکل چکا، اندھیرا ہو گیا، عشاء کا وقت آ چکا. اور آپ نے جان بوجھ کر مغرب کو عشاء کے وقت میں جا کے پڑھا، عصر کو جان بوجھ کر وہاں ہوتے ہوئے، سفر کے نہ ہوتے ہوئے ظہر کے وقت میں پڑھا. حنفی آج بھی ضد کرتے ہیں اور ظہر اور عصر کو جمع نہیں کرتے. رسول اللہ نے کیا ہے تو بھلے کرتے رہے، ہم تو حنفی ہیں. کلمہ بے شک ان کا پڑھا، فتویٰ امام صاحب کا مانا، انہوں نے جمع نہیں کی تو نہیں کی. رسول اللہ نے عصر کو ظہر کے وقت میں ایک ہی دن
کی نماز پڑھنے کے بعد بیت اللہ کے اندر حاجی جو یہاں سے لاکھوں روپے لگا کر بیت اللہ میں جاتے ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں، اور یہ تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ بیت اللہ میں پڑھی جانے والی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ثواب رکھتی ہے، سب مانتے ہیں۔ اللہ 8 ذی الحج کو حاجی سے کہتا ہے احرام باندھ بیت اللہ چھوڑ دے، بیت اللہ چھوڑ دے، مینا میں چلا جائے۔ اب وہ بندہ بیت اللہ چھوڑتا ہے، مینا چلا جاتا ہے۔ مینا ایک پہاڑی علاقہ ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں کوئی خاص کام نہیں کرنا، نہ وہاں طواف ہے، نہ وہاں سعی ہے، کچھ نہیں، بس خیموں میں رہنا ہے، اور وہاں جا کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور اگلے دن 9 ذی الحج کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ نے وہاں پڑھنی اپنے وقت پر ہے، اور قصر کرنی، جمع نہیں کرنی، قصر کرنی ہے، جمع نہیں کرنی۔ جب 9 ذی الحج آئی، اب حاجی پوچھے اللہ سے کہ بیت اللہ میں تو 1,00,000 کا ثواب تھا، مینا میں کتنے لاکھ کا ثواب؟ حدیث میں کوئی ثواب ذکر نہیں کہ مینا میں کتنے لاکھ کا ثواب ہے یا کتنی نمازوں کا ثواب ہے، حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے حج کا ثواب چاہتا ہے تو بیت اللہ چھوڑ، مینا میں پہنچا دیا۔ ساری نمازیں اپنے اپنے وقت پہ پڑھو، لیکن قصر کرو، دگانا پڑھو، جو 4 رکعت والی نماز۔ اب عرفات میں جمع بھی کیا، قصر بھی کیا، دونوں کو، مقدم بھی مؤخر بھی۔ مزدلفہ میں جا کے آپ نے پہلے مغرب پڑھی، اور اس کے بعد کوئی سنتے نہیں پڑھی، پھر آپ نے فوراً عشاء کی جماعت کھڑی کرا دی، آپ نے عشاء پڑھی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز اپنے اپنے وقت پہ فرض ہے، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ بیت اللہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اللہ 8 ذی الحج کو حاجی کو بیت اللہ سے کیوں نکال دیتا ہے؟ اگر وہ بیت اللہ میں بیٹھا رہتا، وہی نمازیں پڑھتا رہتا، یقیناً وہ جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس نے مینا میں پڑھی ہیں، وہ یہاں ثواب، اگر 5 نمازیں وہاں پڑھی ہیں تو یہاں ہر نماز کا 5,00,000 کے 1,00,000 کے برابر ثواب ہے، تو کتنا اجر کماتا۔ لیکن اللہ نے نکال دیا۔ آپ اس پورے حج کے فلسفے سے کیا سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ اسلام کا ایک مختصر سا فلسفہ، اہل حدیث ہو، اللہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اسلام نہ تو بیت اللہ کے سائے میں رکھا ہے، نہ مینا میں رکھا ہے، نہ عرفات میں رکھا ہے، نہ مزدلفہ میں رکھا ہے، نہ نمازوں کے اوقات میں رکھا ہے، سارے کا سارا اسلام جو کچھ رکھا ہے نبی کریم کی پیروی میں رکھا ہے، اور یہی ہماری دعوت ہے، ہماری دعوت ہی یہی ہے کہ آپ کسی کو مانے یا نہ مانے، لیکن جس کا کلمہ پڑھا ہے، جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی بات تو مانا، اس کا مسئلہ تو مانا۔ صرف یہ تو سب کو یاد ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، لیکن سنت رسول پہ کوئی نہیں آئے۔ حرمت رسول پہ جان قربان، سنت رسول یہ نہیں بات ہے، یہ پسند نہیں۔ میرے بھائی تھوڑا سا اپنی اصلاح بھی کریں، اور اپنی اصلاح کے ساتھ عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، اور عمل کی اصلاح اسی میں ہے کہ ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے موافق آتے چلتے ہیں۔ اگر آپ کے مطابق آتے چلے جائیں گے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال، بہترین سیمپل ہے کہ اس کو دیکھو اور اپنی زندگی کو اس قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرو جو اللہ رب العالمین تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں قیامت والے دن اللہ قبول کرے گا، تو اسی پیمانے اور اسی معیار پر قبول کرے گا۔ اور میری آپ سے درخواست ہے، جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے
فلاں مسجد میں فلاں جگہ عشاء کے بعد درس ہے، تو پھر آپ عشاء اپنے علاقے کی مسجد میں نہ پڑھیں، آپ عشاء اس علاقے کی مسجد میں پڑھیں۔ درس عشاء کے بعد ہے، پھر فون کر دیا کہ جی ہم آ رہے ہیں، ابھی نعتیں چلوا دو، ہم پہنچنے والے ہیں، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ تو جو پہلے آئے بیٹھے ہیں عشاء میں، ان کا کیا قصور ہے؟ ہم ان کو ان کے لیے روکیں جو ابھی نہیں آئے۔ یہی حال خطیب کا خطبے کے اندر ہوتا ہے، گھڑی دیکھتا رہتا ہے، ابھی مسجد بھی کچھ خالی ہے، یا کچھ لوگ آ رہے ہوں گے بیچارے، ان کا جمعہ رہ جائے گا، چلو ان کے لیے 5 منٹ لگا دیتا ہوں۔ جو کچھ ابھی آئے ہیں چلو 5 منٹ ان کے لیے لگا، پھر جو 12 بجے سے آئے بیٹھے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیوں سزا دیتے ہیں؟ چھٹی اسے نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اس فارمولے کو بدلو، تبدیل کرو۔ اور تیسری میری درخواست ہے، مسجد کا اسپیکر بھی تھا، سچی بات ہے مجھے بالکل مزہ نہیں آیا۔ باہر تو آواز آ رہی ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں، حالانکہ ان کے سامنے بھی اسپیکر لگ رہا ہے۔ میں نے یہ بھی لگایا، حالانکہ منہ کے اندر بھی میں نے دیا ہوا ہے، اس سے زیادہ میں اندر دے نہیں سکتا، پھر بھی کیا کروں، میں اس سے زیادہ زور لگا بھی نہیں سکتا، بوڑھا بھی تو ہو گیا۔ بات اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، سننا،